بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، یتیموں کا، خواتین کا، جن کے ساتھ بڑا ظلم اور جبر کا معاملہ ہوتا تھا. حق تعالیٰ شانہ نے ان آیات میں مردوں اور عورتوں دونوں کے حقوق کا ذکر کیا اور دونوں کے درجے بتائے، اور اگر دونوں میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا خوبصورت طریقہ بتایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس میں درجہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد کا درجہ عورتوں سے بلند ہے، لیکن حقوق مردوں اور عورتوں دونوں کے برابر. اسلام نے وہ صنف نازک وہ عورت جس کا کوئی حق ہی نہیں تھا اور مظالم کا شکار تھی، اسلام نے اس کو حقوق عطا کیے اور مردوں کے ساتھ برابر کے حقوق عطا کیے. فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے اتنے ہی حق تمہارے اوپر واجب ہیں جتنے تمہارے حق عورتوں پر لازم ہیں. مثل کا مطلب برابر.
لیکن یہ برابری جو ہے یہ کاموں کے اعتبار سے نہیں ہے. عورتوں کے کام الگ ہیں، مردوں کے کام الگ ہیں. حق برابر ہے. برابری کا یہ مطلب نہیں جو کام آدمی کرے وہی عورتیں بھی کریں. عورتوں کے کام الگ، وہ کیا ہیں؟ گھریلو ذمہ داریاں، اولاد کی پرورش اور تربیت. مردوں کی شوہروں کی خدمت اور اطاعت. جہاں اللہ نے یہ حق رکھا عورتوں پر، وہی مردوں پر کیا حق رکھا؟ مہر تمہیں ادا کرنا ہے، نان نفقہ تمہیں دینا ہے. ساری اس کی ضرورت کی چیزیں یہ کس کے ذمے ہیں؟ شوہر کے ذمے فراہم کرنا. تو برابر کا حق ہے، لیکن برابر کے حق میں بھی کام دونوں کے الگ الگ ہیں. مردوں کا کام الگ، عورتوں کا کام الگ. جو کام عورتوں کا ہے وہ مرد لوگ نہیں کر سکتے. گھریلو نظام کیسے چلے گا؟ یہ عورتوں ہی کو سلیقہ آتا ہے. اور جو ان کے اخراجات کی ذمہ داری ہے، کمانا باہر سے، ضروریات پوری کرنا، یہ عورتوں کے بس کا کام نہیں. اس کے لیے اللہ نے ان کو نہیں پیدا کیا. تو حقوق برابر ہیں مگر درجے میں فرق ہے. مردوں کا درجہ عورتوں سے بلند ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، ایک ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے. کیا ہے وہ درجہ؟ قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا. مردوں کا درجہ عورتوں سے کیا زیادہ ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں. بس اتنے ہی ہم لوگ سنتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. مگر قرآن نے یہ جو درجہ بتایا ہے تو ایسے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، اس کی وجہ بھی بتائی، درجہ کیوں زیادہ ہے. اور اس طرح بتایا ہے درجے کی زیادتی جس سے عورتوں کی اہمیت کم نہیں ہوتی، عورتوں کی اہمیت بھی کم نہیں ہوتی. کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ قوام کہا ہے. قوام، قوام، قیام، قیم، ان تینوں کے معنی آتے ہیں نظام چلانے والا، نظام چلانے والا، انتظام چلانے والا. انتظام کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے ملکی نظام، پورے ملک کا انتظام. ایک ہے قبائلی نظام، جو الگ الگ قبیلے ہیں ان کا ایک الگ نظام. اور ایک ہے خاندانی اور عائلی گھریلو نظام. ہر نظام کو چلانے کے لیے ایک افسر کی ضرورت ہے یا نہیں؟ پورے ملک کے انتظام کو چلانے کے لیے سب سے حاکم اعلیٰ کی ضرورت ہے، وزیر اعظم. قبیلے کا انتظام چلانے کے لیے ایک سردار کی ضرورت ہے. عربوں میں قبائلی انتظام تھا، بنو ہاشم تھے سردار. اسی طریقے سے جو گھریلو انتظام ہے اس کو عائلی نظام کہا جاتا ہے. اس میں بھی ایک سربراہ کی، ایک امیر کی ضرورت ہے. ارے ہے یا نہیں؟ بغیر امیر کے، بغیر سربراہ کے، بغیر نظام چلانے والے کے نظام نہیں چلتا. ایک ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اختلاف پیدا ہو تو اس کی آخری بات ہو اور وہ فیصلہ کر سکے. اس کو کہتے قیم. تو اس معنی کر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قیم سربراہ بنایا. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ عورتوں اور بچوں کے مقابلے میں نظام کو چلانے کی جو صلاحیت ہے وہ مردوں میں
زیادہ ہے، سمجھ بھی ہے، قوت بھی ہے، ہمت بھی ہے، غیرت بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تحمل اور برداشت جو مردوں میں ہے وہ عورتوں میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا حق مردوں کو دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں صاحب عورتوں کو تو کیوں نہیں ملا؟ عورتوں کو بھی ملنا چاہیے، جب مردوں کو ملا تو عورتوں کو ملنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، اس کے لیے بردباری اور حلم کی ضرورت ہے، برداشت کی، اور یہ مردوں میں زیادہ ہے عورتوں میں کم ہے۔ طلاق کی شرح بہت ہے، لیکن اگر یہ طلاق کا حق اگر عورتوں کو ہوتا تو جتنی طلاقیں آج ہو رہی ہیں اس سے 10 گنا طلاقیں ہوتی، اور سارے مرد سب مطلقہ ہوتے، مطلق، جہاں کوئی بات ہوئی وہ طلاق۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں گھر کا سربراہ بنایا ہے، قیم بنایا، ذمہ دار، حاکم۔ لیکن عجیب بات، یہ حاکم جو اللہ نے بنایا تو ایسا نہیں بنایا کہ وہ آزاد ہو جو چاہے کرے۔ ملک کا جو حاکم ہے وہ بھی آزاد نہیں، اور قبیلے کا جو حاکم ہے وہ بھی آزاد نہیں، اور گھر کا جو سربراہ ہے شوہر وہ بھی آزاد نہیں، جو چاہے فیصلہ کر دے، وہ بھی شریعت کے حکم کا پابند ہے، وہ بھی شریعت کے حکم کا پابند ہے۔ اگر حاکم کا حکم شریعت کے خلاف ہے تو نہیں مانیں گے، قبیلے کے سربراہ کا حکم شریعت کے خلاف ہو نہیں مانیں گے، اور شوہر کا حکم شریعت کے خلاف ہو تو عورت پر ماننا ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سربراہ ہونے کا شرف تو مردوں کو دیا، حاکم بنایا ہے، مگر ایسا حاکم نہیں بنایا جو ظلم کرے، جبر کرے، اپنی مرضی سے فیصلے کرے، جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو پابند بنایا، کہے گا اللہ کے حکموں کے پابند رہو گے۔ اور اللہ نے حکم کیا دیا مردوں کو؟ سربراہ بھی بنایا ایک طرف، اور دوسری طرف حکم کیا دیا؟ عاشروہن بالمعروف، عاشروہن بالمعروف۔ دیکھو سربراہ ضرور ہو، مگر ان عورتوں کے ساتھ جو معاملہ کرو گے وہ کیسا؟ دستور کے مطابق، قاعدے اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ دیکھا آپ نے، ایک طرف قیم بھی بنایا، سربراہ بھی بنایا، اور دوسری طرف پابند بھی کر دیا، جو چاہے آپ کریں، ایسا نہیں ہے۔ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، حسن معاشرت اختیار کرنا، اچھا سلوک کرنا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ گھر کا سربراہ ضرور ہے، ایک تو اللہ کے حکموں کو پابند، دوسری اس کو چاہیے کہ یہ جو فیصلے کرے وہ اپنی بیوی سے مشورہ کر کے کرے۔ ملک کا سربراہ بھی فیصلے کرتا ہے وزیروں سے مشورہ کر کے، اور قبائل کا سردار بھی فیصلہ کرتا ہے دوسرے قبائلی سرداروں کو جرگہ بلا کے۔ ایسے شوہر قیم ہے، سربراہ ہے گھر کا، لیکن وہ بھی اکیلے فیصلہ نہ کرے، بلکہ اس میں کیا کرے؟ بیوی سے مشورہ بھی کرے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ عن تراض وتشاور، رضامندی بھی ہو اور آپس میں مشورہ بھی ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسی حکومت نہیں ہے مردوں کی جس سے عورتوں کے حقوق پامال ہو جائے۔ یہ تو نظام چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت ہے، اس لیے گھریلو نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقابلے میں مرد کو سربراہ بنایا، لیکن ایسا سربراہ بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے عورتوں کے نہ حقوق پامال ہوتے ہیں نہ ان کی شان گھٹتی۔
کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جو سربراہ ہم نے بنایا ہے مردوں کو تو تمہارے فائدے ہی کے لیے بنایا ہے۔ ان کو سربراہ بنانے میں فائدہ کس کا ہے؟ بولو نا۔ عورتوں سے اللہ کہہ رہا ہے ان کو جو سربراہ ہم نے بنایا ہے، مردوں کو حاکم بنایا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں ذلیل کر دیا۔ ان کو سربراہ بھی اگر بنایا گیا ہے تو تمہارے فائدے کے لیے، تمہارا ہی فائدہ ہے ان کے سربراہ بننے میں۔ ارے ہے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، یعنی گھریلو نظام کے سربراہ و ذمہ دار ہیں، لیکن آزاد نہیں ہیں، اللہ کے حکموں کے پابند، اور بیوی سے مشورے کے بھی پابند ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھا بھی دیا، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا، ہو ہی نہیں سکتا، تو نبی معصوم ہوتا ہے۔ اور آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے مشورہ بھی لیا، نہیں لیا؟ مشورہ بھی لیا مختلف موقعوں پر۔ ایک مشورہ تو ایسا ہے تاریخ میں کہ صفحات میں وہ جگمگاتا رہے گا۔ یہ مشورہ کس کا تھا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا، اور بڑا عجیب مشورہ تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ دب کے صلح کر لی گئی، جذبات سے صحابہ مغلوب تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا دب کے صلح کرنے میں حکمت کیا ہے، اور عمرہ کرنے نہیں دے رہے ہیں یہ لوگ، کہہ رہے ہیں اگلے سال آئیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرما لی، اور اس کے بعد کہا اب احرام کھولو، سر کے بال منڈاؤ، قربانی کا جانور ذبح کر دو، آئندہ سال اس عمرے کی قضا کی جائے گی۔ حج کا احرام آدمی باندھے تو اس کے بعد ایک دم سے نہیں کھول سکتا ہے، جب جی چاہا باندھ لیا، جب جی چاہا کھول لیا۔ اس کے کھولنے کے لیے بھی قانون ہے کہ جانور وہاں ذبح کیا جائے پہلے، یہاں نہیں، وہاں نہیں حاجی صاحب ہیں تو کہ کوئی آدمی ذمہ دار ہے اس سے کہو۔ جب وہ جانور ذبح ہو جائے، سر کے بال منڈائے، پھر احرام کھول دے، بعد میں پھر اس عمرے کی، اس حج کی قضا بھی لازم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھائی سر منڈا لو، قربانی کرو اور احرام کھول دو، مگر کوئی اٹھا ہی نہیں، ایسے غصے میں اور غم میں ایسے بھرے ہوئے تھے، کوئی اٹھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی، اور ہونا بھی چاہیے، جو اشاروں پہ جان دے دیتے ہوں، اور آج ان سے کہہ رہے ہیں مگر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یہ صورتحال بیان کی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا مشورہ یہ ہے، آپ کسی سے کہیے نہیں، کسی سے نہ کہیے سر منڈا لیجئے اور قربانی کیجئے اور احرام کھولیے، آپ خود اپنا سر مبارک منڈا لیجئے اور اپنی قربانی ذبح کر دیجئے، احرام کھول دیجئے۔ آپ نے جیسے ہی عمل کیا، سارے صحابہ نے وہی کام شروع کر دیا۔ کتنی حکمت کے ساتھ! تو اللہ نے مرد کو سربراہ ضرور بنایا ہے مگر آزاد نہیں بنایا، اللہ کے حکموں کو پابند ہے، اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ حکم الہی ہے، پابند کر دیا خدا نے، جو جی چاہے مرد کرے، ایسا نہیں ہے۔ اور مشورے کے لیے بھی کہا گیا، مشورہ بھی کرنا، اور اللہ کے نبی نے دونوں کام کر کے دکھا بھی دیے۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ مردوں کو جو عورتوں پر فضیلت ہے
اور ان کو جو سربراہ اور قیم اور حاکم بنایا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس کی دو وجہ بتائیں اللہ نے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ بہت ساری چیزیں، سارے فرشتے ہیں مگر ان میں 4 فرشتے سب سے افضل ہیں، صحابہ سب کے سب جنتی اور سب کے سب اعلیٰ ہیں مگر ان میں سب سے مقرب اور بڑے درجے کے خلفائے راشدین، سب اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں 4 ہیں، ان میں بھی سب سے افضل قرآن ہے۔ انبیاء سب کے سب اعلیٰ ہیں مگر انبیاء میں اولو العزم پیغمبر 5 پیغمبروں کا درجہ سب سے بڑا ہے اور ان میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے جگہوں کو بھی فضیلت دی، ایک گھر کی نماز، ایک مسجد کی نماز، ایک جامع مسجد کی نماز، ایک بیت المقدس کی نماز، ایک مسجد نبوی کی نماز اور ایک مسجد حرام بیت اللہ کی نماز۔ ارے ہے نہیں ہے نمازیں سب کہیں؟ فضیلت ہے۔ یہ فضیلت وہبی ہے۔ وہبی کا مطلب اللہ کی دی ہوئی ہے، اس میں کسی کے عمل کا دخل نہیں، مردوں نے زیادہ کام کیا لہذا ان کو فضیلت مل گئی، عورتیں نہیں کر پائیں ان کو نہیں ملی، ایسا نہیں ہے، یہ خدا کی دی ہوئی ہے۔ اور جو خدا کی دی ہوئی جو ہوتی ہے اس میں کسی کا دخل ہوتا نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے یہ فضیلت۔ کیا فضیلت ہے؟ کوئی عورت، کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، کوئی عورت امام نہیں بن سکتی، مؤذن نہیں ہو سکتی، ملک کی سربراہ کوئی عورت نہیں ہو سکتی اسلامی قانون کے اعتبار سے۔ اذان عورت نہیں کہہ سکتی۔ عمل کے اعتبار سے بھی مرد بڑھے ہوئے ہیں عورتوں کے مقابلے میں، ان کے ساتھ شرعی عذر ہے، نہ پورے مہینے نماز پڑھ پاتی ہیں اور نہ پورے روزے رکھ پاتی۔ ارے ہے یا نہیں؟ ان کی گواہی بھی خدا نے آدھی رکھی اور اللہ نے وراثت میں ان کا حصہ بھی مردوں کے مقابلے میں آدھا رکھا۔ کیوں؟ اللہ سے سنیے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت، بعض کا مطلب ایک ہی چیز ہے مگر اس کے 2 حصے ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر، ہے ایک ہی چیز، تو بعض حصوں کو بعض پہ فضیلت دی۔ یہ قرآن کا انداز ہے، اس سے بتایا جا رہا عورتوں تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے کہ مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے مگر تمہارا درجہ بھی کم نہیں ہے اور تمہاری اہمیت کو بھی گھٹایا نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد اور عورت دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے جز ہیں۔ ارے ہے نہیں؟ ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے، مرد بھی اور عورتیں بھی ایک دوسرے کے جز ہیں، اور جب کسی کے ایک جز کو دوسرے جز سے افضل قرار دیا جائے تو اس سے دوسرے جز کی فضیلت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال سے سمجھے آپ، جسم کے جز کیا کیا ہے؟ سر بھی ہے، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، پیٹ بھی ہے، دل بھی ہے، معدہ بھی ہے، ارے ہے نہیں؟ مگر ان تمام اعضاء میں سب سے زیادہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ سر کو حاصل ہے نا؟ تو سر کیا ہے؟ ہمارے جسم کا تو حصہ ہے، اور ہاتھ بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور پیر بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ جب ایک ہی جسم کے کئی ٹکڑے ہیں، ان میں سے اگر کوئی افضل ہو دوسرا اس سے کم درجے کا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری برادری کے تو ہے، ارے ہے تو ہماری برادری کا۔ دوسری چیز، سر افضل ضرور ہے مگر
ہاتھ سے افضل ہے، لیکن ہاتھ کی اہمیت سر کی افضلیت کی وجہ سے ختم نہیں ہوئی۔ جو کام ہاتھ کا ہے وہ سر سے، بولو، ہو سکتا ہے؟ ٹوپی پہن کے دکھاؤ سر سے، کیسے پہنو گے؟ ارے ہاتھی سے تو پہنو گے۔ کھانا ہے، پینا ہے، لکھنا ہے، لین ہے، دین ہے، دنیا کے 50 کام ہیں، یہ کاہے سے ہوتے ہیں؟ ہاتھوں سے ہوتے ہیں۔ اور افضل کون ہے؟ سر۔ سر کی افضلیت کے باوجود ہاتھ کی اہمیت پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ تو ظاہر کے اعضاء ہوئے۔ اب جسم کے اندر کے اعضاء دیکھیے۔ جسم کے اندر پیٹ میں ایک معدہ ہے جو غذا پکاتا ہے، اور ایک دل بھی ہے۔ کیوں بھائی؟ جسم میں دل بھی ہے اور معدہ بھی ہے، مگر افضل کون ہے؟ دل افضل ہے نا۔ لیکن اس دل کے افضل ہونے سے معدے کی اہمیت ختم نہیں ہے۔ پھر معدہ بیکار ہے؟ جی نہیں، مر جائیں گے آپ، زندہ نہیں رہیں گے آپ، خون نہیں بنے گا آپ کا، یہ کام دل نہیں کر سکتا، یہ کام معدے ہی کا ہے۔ تو کیا پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ سے اچھا کون سمجھا سکتا ہے؟ مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا۔ کیوں بنایا گیا؟ مردوں کو عورتوں پر افضلیت حاصل ہے، بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ اس فضیلت کی وجہ سے تمہاری شان کم نہیں ہوئی، تمہاری اہمیت میں فرق نہیں آیا۔ جیسے سر کی فضیلت سے ہاتھ کی اہمیت پہ فرق نہیں آتا، اور دل کی فضیلت سے معدے کی اہمیت پر فرق نہیں آتا، تمہاری بھی اہمیت ہے، کم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک وجہ تو کیا ہے؟ اللہ نے مردوں کو اور عورتوں پر فضیلت دی ہے، وہ فضیلت عورتوں میں نہیں ہے۔ لہذا سرداری اور سربراہی کے لائق کون ہوگا؟ جس کو کیا حاصل ہو؟ فضیلت حاصل ہو۔ اور یہ ایسی فضیلت ہے نہ مردوں نے محنت کر کے حاصل کی، نہ تم حاصل کر سکتی ہو، نہ تمہاری کمی کی وجہ سے ہے، نہ مردوں کی خوبی کی وجہ سے، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ سنیے، دوسری وجہ مرد عورتوں پر حاکم کیوں ہو؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے خرچ کیے ہیں اپنے مال تمہارے اوپر۔ کس نے خرچ کیے؟ مردوں نے تمہارے اوپر اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ مہر کون دے گا، عورت یا مرد؟ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ۔ چاہے مرد دے نہ، مگر ہے تو۔ کتنے لوگ ہیں انہوں نے دیے ہی نہیں ابھی تک، مر گئے نہیں دیے، اور کتنے ابھی زندہ ہیں ان کو یاد ہی نہیں ہمارا مہر کتنا تھا، ابھی تک نہیں دیا ہے۔ ایک الگ بات ہے، لیکن مہر ہے تو لازم ہے نا۔ اس کے علاوہ نان نفقہ، کھانا خرچہ، کپڑے، پوشاک، جتنی ضروریات ہیں، ان ضروریات کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کس پر ہے؟ مردوں پر ہے۔ اور کیسے؟ جب بچی پیدا ہوئی تو سارا اس کا خرچہ کس کے ذمہ تھا؟ بولو، باپ کے ذمہ۔ جوان ہونے تک پڑھائی لکھائی، کھانا پینا، کپڑے لباس، ساری ضرورتیں۔ اس کے بعد جب نکاح ہو گیا، اب یہ خرچے کس کے ذمہ آ گئے؟ شوہر کے ذمہ آ گئے۔ باپ نہیں رہا، یہ خرچے کس کے ذمہ آ گئے؟ بولو، باپ نہیں رہا، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، یہ خرچے کس کے ذمہ ہیں؟ بھائی کے ذمہ ہے یا نہیں؟ اسی سے وہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، کیا وراثت میں مردوں کا حصہ ڈبل کیوں ہے اور عورت کا حصہ کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ سارے خرچ تو کس کے ذمہ ہیں؟ مرد ہی کے ذمہ ہیں۔ اور جو کچھ عورت کو جو کچھ مرد کو ملا ہے وہ بھی پلٹ کے آ کہاں رہا؟ بتائیے، جو مرد کو ملا تھا
وہ بھی آ کہاں رہا ہے پلٹ کر کے؟ یہ آ رہا ہے پھر عورتوں کے پاس۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب ان کو زیادہ دے دیا ہمیں کم دیا۔ یہ اسلام کا نظام ہے، اس پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب تک شادی نہیں ہوئی باپ کے ذمے، باپ چلا گیا بھائی کے ذمے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بلایا اور کہا بیٹے اللہ کے رسول کے بعد تمہیں پتہ ہونا چاہیے سب سے زیادہ میں تمہیں چاہتا ہوں، اکلوتے سے اپنے باپ کو۔ کون؟ حضرت جابر ابن عبداللہ، ان کے والد عبداللہ۔ اور دیکھو تمہاری 9 بہنیں ہیں۔ کتنی؟ 9 بہنیں۔ میرے اوپر قرضہ بھی ہے، ان 9 بہنوں کی کفالت کی ذمہ داری بھی ہے، اور مجھے میدان جنگ میں جانا ہے، مجھے جانا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے، مجھے امید ہے اللہ مجھے شہادت دے گا، لہذا اپنی بہنوں کا خیال رکھنا اور میرے قرضے کو ادا کرنا۔ کس کے ذمہ آئی؟ باپ کے بعد بھائی کے ذمہ۔ اب حضرت جابر بیچارے پریشان، ایک تو باپ کا غم، 9 بہنیں، قرضے کا بوجھ، مگر وہی بات، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں حضور تو موجود ہے۔ کیا بات ہے جابر تم بہت پریشان ہو، کیا باپ کا غم ہے؟ باپ کی شہادت کا غم ہے؟ اے اللہ کے رسول، ان کو تو اللہ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، فکر ہے کہ قرضہ بھی ہے اور 9 بہنوں کی کفالت بھی، اور قرض خواہ یہودی طاق میں ہے، اگر پیسہ لاؤ، کھجورے لاؤ، میں ان سے کہہ رہا ہوں مہلت دے دو، وہ مہلت دینے کے لیے تیار نہیں، اور کھجوریں تھوڑی سی ہے جو فصل میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کھجوروں کو توڑ لو اور ڈھیر لگا لو، اور میں آتا ہوں ابھی۔ وہ کھجوریں توڑ کے ڈھیر لگ گیا، آپ تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے ارد گرد چکر لگائے 3، اور پڑھا جو کچھ پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جابر سے قرضہ دے دو سب کا، اور کھجوریں تھوڑی سی دکھ رہی اور سارے قرض خواہ موجود ہیں، سب کو دے دیا قرضہ، اور پھر بھی وہ اتنی کی اتنی باقی۔ یہ معجزہ آپ کا ظاہر ہوا۔ اور آپ نے جابر سے کیا کہا؟ جابر حضرت عمر کو جا کے بتا دینا۔ کیا چیز؟ کہ قرضہ ادا ہو گئے، حضور آئے تھے، اور آنے کے بعد ساری کھجوریں پوری ہوئے، عمر کو جا کے بتا دینا، اور کسی کا نام نہیں لیا، عمر کو جا کے بتا دینا۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس گئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز سے فارغ ہوئے تو بتایا وہ قرضہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے گئے اور وہ ادا ہو گیا۔ کہنے لگے مجھے یقین تھا جب اللہ کے نبی اٹھے تھے، مجھے یقین تھا کہ یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہرحال قرضہ تو ادا ہو گیا، ابھی بہنیں اور ذمہ داریاں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چل رہے ہیں سفر میں، جابر کو دیکھا وہ سب سے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا ہوا جابر تمہیں؟ کہ یہ اونٹنی جو ہے یہ بہت مارتے اس کو، تیز چلاتے مگر یہ چلتی نہیں اپنا۔ اچھا، ایک شاخ کھجور کے لیے اور ایک آپ نے اس کے لگائی، اور فراٹے بھرنے لگی اونٹنی سب سے آگے۔ تو آپ نے کہا جابر رکو تو، اب رک گئے جابر۔ آپ نے فرمایا کہ جابر یہ اونٹنی بیچو گے؟ اے اللہ کے رسول آپ یوں ہی لے لیجئے،
فرما نہیں، قیمت سے لیں۔ کتنی قیمت؟ آپ کی مرضی، اگر قیمت کی تو بتائیے۔ تو بتایا کہ اللہ کا رسول اس نے کی۔ تو حضرت جابر اترنے لگے، آپ نے فرمایا میں نے خرید لی۔ جابر اترنے کہنے اترو نہیں ابھی، مدینے تک اسی پہ بیٹھ کے چلو۔ اور مسجد کے دروازے پہ باندھی اونٹنی اور اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے کہا جابر کہاں ہے؟ کہا حضور یہ آپ کی اونٹ؟ کہا میری نہیں، یہ بھی تمہاری، یہ بھی تمہاری۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا مطلب غم بھی غلط کر رہے ہیں آپ، اور ساتھ ساتھ تعاون اور مدد بھی کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے فرمایا جابر تم نے نکاح نہیں کیا؟ اب سن لیجئے، جابر تم نے شادی نہیں کی؟ ہاں اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا جابر کمال کر دیا، ارے شادی کی ہمیں بتایا تک نہیں، شادی کر لی ہو؟ بتائیے، ہم نے تمہارا اتنا ساتھ دیا ہے، مدد کی ہے قدم قدم پہ، اور تم نے مجھے تک نہیں بتایا؟ بتائیے۔ ایک جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ جس سے تم نے شادی کی ہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ؟ پہلے سے مطلب طلاق شدہ ہے، یا شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہے، یا ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، ایسی لڑکی سے شادی کی؟ اے اللہ کے رسول میں نے بیوہ سے شادی کی۔ جابر ایسا تم نے کیوں کیا؟ ارے تم کم عمر آدمی ہو، تم کو کم عمر کی خاتون سے شادی کرنا چاہیے، اپنی ہم عمر کی عورت سے شادی کرنا چاہیے تھی۔ اب جابر کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول میں نے ایسا اس لیے کیا کہ میرے ابا کہہ گئے تھے کہ تمہاری 9 بہنیں، تو ان کی حفاظت، ان کی نگرانی، ان کی خدمت کی ضرورت تھی۔ اگر میں کسی نوجوان ہم عمر سے شادی کرتا تو 9 تو تھیں، ایک اور ہو جاتی۔ کوئی ذمہ دار گھر میں ہونا چاہیے جو ان کو بھی سنبھالے، گھر کا نظام چلے۔ اس لیے میں نے ایسی، آپ نے ان کو بڑی دعائیں دی۔ تو غرضے کی قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ مردوں کو جو عورتوں پر فضیلت ہے اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، وہبی ہے، اس میں عمل کا کوئی دخل نہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ مردوں نے ان پر خرچ کیا ہے، اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ کس میں؟ مہر میں، نان نفقے میں، اور وقتی طور پر جتنی ضرورتیں پیش آتی ہیں کون پوری کرتا ہے؟ یہ کون پوری کرتا ہے؟ میکے سے پوری ہوتی ہے، بعض جگہ ہوتی ہیں میکے سے بھی، جہاں شوہر ایسے ہوتے ہیں جو غیر ذمہ دار قسم کے ہوتے ہیں وہاں یہ بھی ہوتا ہے، مگر ہے ذمہ داری کس کی؟ شوہر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی۔ اللہ فرماتا ہے کسی اور، چونکہ خرچ کرتا کون ہے؟ مرد، اور خرچ کرنے والا جس پر خرچ کر رہا ہے اس سے افضل ہوتا ہے۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے۔ اوپر کے ہاتھ سے مراد دینے والا ہاتھ، اور نیچے کے ہاتھ سے مراد لینے والا ہاتھ، یہ افضل ہوتا ہے۔ مگر آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ چھوڑیے افضلیت کو، جتنا مل جائے اتنے کوئی بھی دے۔ حتیٰ کہ اللہ نے کیا کہا؟ مردوں کی فضیلت کی وجہ کیا بتائی ہے؟ کہ مرد لوگ ان پر خرچ کرتے اپنے مالوں کو۔ بعض مرد ہو کر کے بھی نامرد ہیں، ہے نا؟ جو فضیلت کی وجہ قرآن نے بتائی ہے اس کو پلٹ دیتے ہیں وہ، اور کیا کہتے ہیں؟ جو مہر شریعت نے رکھا ہے تمہارے ذمے، وہ مہر جو باندھا گیا تھا وہ معاف کر دیجئے، آپ نے مہر معاف کر دیجئے۔ آپ بتائیے جس وجہ سے فضیلت حاصل تھی وہ فضیلت خود ہی ختم کر رہے ہیں۔ جس شاخ پہ بیٹھا ہے اسے
کاٹ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اور اونچا چلا جائے گا، ہر ایک گرے گا نہیں گرے گا، معاف کر دیجئے۔ اور بیوی اگر معاف کر بھی دے، جب بھی معاف ہوگا نہیں، معافی مانگ رہے ہیں آپ، دیکھ لیجئے اللہ نے حاکم بنایا تھا اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ معافی مانگ رہے ہیں۔ اپنی پوزیشن کا بھی خیال لیں۔ راس نہیں آئی عزت، اسی کو کہتے ہیں عزت، مرتبہ راس نہیں آیا۔ اللہ نے بڑا بنایا تھا، چھوٹے بننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے حاکم بنایا تھا، محکوم بننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے خرچ کرنے والا بنایا تھا اور خود خرچ لینے والے بن رہے ہیں۔ اللہ نے اوپر کا ہاتھ رکھا تھا اور خود اپنا ہاتھ نیچا کر لیا۔ اب کہہ رہے ہیں بیوی سے معاف کر دو، اور بیوی صاحبہ کیا سمجھ رہی ہیں؟ اگر معاف نہیں کیا تو خیریت نہیں ہے، پھر خیریت نہیں ہے، موڈ خراب رہے گا ان کا۔ ان کا موڈ خراب ہی اس لیے ہے کہ مہر ابھی تک معاف نہیں کیا ہے، اور ایسے کب تک گزارا ہوگا؟ ان کا موڈ اچھا کرنے کا طریقہ یہی ہے، بھائی دے دو۔ تو یہ جو بیوی صاحبہ نے دیا ہے، اپنی مرضی سے مہر معاف کیا ہے، اس کے باوجود یہ معاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاف جو انہوں نے کیا ہے وہ دل سے نہیں کیا، وہ جان گئی مجبوری ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، انہوں نے خرچ کیے ہیں اپنے مال۔ پھر اللہ فرماتا ہے اب دو عورتیں دو طرح کی ہو گئیں۔ کون کون؟ ایک وہ جنہوں نے اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیا، مرد حاکم ہے، گھر کا سربراہ ہے، اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے، اللہ نے اسے فضیلت دی ہے، خرچ کا ذمہ دار وہ ہے، لہذا اس کا کہنا ماننا چاہیے۔ وہ امیر ہے، ہم مامور ہیں۔ اور امیر کا کام کیا ہے؟ بولو بھائی، امیر کا کام کیا ہے؟ امیر کاہے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو اپنے حکموں پہ چلایا جائے نا، ہے؟ امیر کاہے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ تاکہ جو ہم کہیں وہ امیر وہ مانیں۔ تو پھر امارت کا ہے کہ سارا نظام ہی خراب ہو جائے گا۔ امام کاہے کے لیے بنایا آپ نے؟ تاکہ مقتدی بن جائے وہ آپ کا، آپ امام بن جائے، تو آپ کی نماز بھی جاتی رہے گی، ہے؟ تو جن لوگوں نے اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، مرد کو اپنا حاکم مان لیا، اس کو امیر مان لیا، اس کو بنایا گیا امیر، اور اس کے بعد انہوں نے اس کی اطاعت کر لی، اللہ فرماتا ہے یہ عورتیں بہت اچھی عورتیں۔ یہ عورتیں کیسی ہیں؟ بہت اچھی عورتیں۔ اور اللہ جس کو اچھا کہے، پھر دنیا اسے اچھا کہے یا نہ کہے کوئی فرق پڑے گا؟ ہے؟ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، اور یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے؟ جن کو اللہ کہہ دے اچھا، تو دنیا اسے اچھا کہے نہ کہے، ناک رگڑتے ہوئے اس کو اچھا کہنا پڑے گا، اور اگر دنیا نہیں بھی کہے گی تو باہر چولہے میں جائے، ہے؟ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ وہ لڑکی کو تیار کر رہے تھے، دلہن بنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، واقعی بہت زبردست۔ انہوں نے کہا چھوڑیے، آپ کی تعریف سے کیا فائدہ؟ جس کے نکاح میں ہم جا رہے ہیں وہ اگر یہ بات کہے تو اس کی بات کا اعتبار ہے، تمہاری بات کا کیا ہے؟ اپنے بیر کون کھٹے بتاتا ہے؟ اپنی اولاد کسے بری لگتی ہے؟ تو حقیقت یہ ہے اللہ اگر راضی ہو جائے، سب سے بڑی معراج یہی ہو۔ اور اللہ جب تعریف کر دے، کہہ دے یہ اچھے ہیں، تو کیا مطلب؟ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے؟ اللہ راضی ہے۔ جب اللہ راضی ہو گیا، دنیا راضی ہو راضی نہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دنیا راضی ہے اور اللہ ناراض ہے، تو پھر کس کی قبر میں جانا ہے کہ دنیا ناراض ہے؟ اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، میاں وہ اپنی قبر میں جائیں گے، ان کی ناراضگی سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اللہ راضی ہونا چاہیے۔ اسی کو کہا تھا مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دنیا میں چاہے جیسے رہو، اللہ کے وہاں اگر تمہارا
اعزاز ہے، مقبولیت ہے، تو پھر واقعی کامیاب ہیں آپ۔ اور دنیا میں اعزاز و مقبولیت ہے لیکن اللہ کے وہاں کچھ نہیں، تو پھر سب بیکار۔ تو اللہ نے ان عورتوں کی تعریف کی، کن عورتوں کی؟ جنہوں نے اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ مرد سربراہ ہے، حاکم ہے، امیر ہے، نظام کو چلانے کے لیے سربراہ کی بات ماننا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم مانیں گے۔ اب آپ بتائیے، اسلام کا نظام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر کی مانو۔ کس کی مانو؟ امیر کی مانو۔ پھر کیا کہا؟ وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، اگرچہ تمہارا امیر ایسے آدمی کو بنا دیا جائے جو بالکل کالا کلوٹا ہو، حبشی غلام ہو، لیکن امیر چونکہ وہی ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب تو اس کی ماننا ہی ہے، تمہارا رتبہ چاہے جتنا بڑا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ایک صحابی کو امیر بنایا تھا، یاد ہے؟ یاد ہے بھائی؟ کس کو بنایا تھا؟ نہیں، امیر کسے بنایا تھا یہ بتاؤ، یاد ہے؟ جی نہیں، امیر بنایا ان کو کس کا پتہ ہے؟ ابو بکر کا بھی امیر بنایا اور عمر کا بھی امیر بنایا اور سارے صحابہ کا امیر بنا دیا۔ وہ کون صحابی تھے؟ بولو بھائی۔ اور ایسا امیر بنایا، ان کی امارت ختم بھی نہیں کی، حضور کی وفات ہو گئی۔ اور وہ صحابی بڑے کم عمر، حضرت اسامہ ابن زید، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، اور چہیتے کے چہیتے، حضرت زید بھی چہیتے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ یہ بھی چہیتے، ان کا لقب تھا حب رسول اللہ۔ حب کے معنی محبوب، اللہ کے رسول کے محبوب۔ حضرت اسامہ، لشکر آپ نے روانہ کیا اور جھنڈا اپنے ہاتھ سے تھاما اور اسامہ کو سربراہ بنایا، اور سب ان کے ماتحت، ابو بکر صدیق بھی، فاروق اعظم بھی، ابو عبیدہ بھی، حضرت علی بھی، حضرت عباس، سب ماتحت ان کے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ ان کو بنایا، اور کہا روانہ ہو جاؤ، اور روانہ ہو گئے۔ مقام جرف پہ پہنچ کر کے ان کو اندازہ تھا حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہاں سے تو روانہ ہو گئے مگر آگے جا کر کے پڑاؤ ڈال دی۔ اللہ کے نبی کی طبیعت کیسی معلوم ہو جائے، پتہ چلا اور خراب ہو گئی اور ناساز ہو گئی، حتیٰ کہ وفات ہو گئی۔ اب وہ لشکر، حضرت اسامہ تو باہر گئے نہیں تھے، سب آ گئے مدینے، نماز میں شریک ہوئے، کفن دفن میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بن گئے، کہلے ہاں اسامہ، تمہیں اللہ کے نبی نے امیر بنایا تھا اور جھنڈا اپنے ہاتھ سے باندھا تھا، اپنی ڈیوٹی پہ روانہ ہو جاؤ۔ صحابہ کہہ رہے ہیں ابھی رک جاؤ، مشورہ دے رہے حضرت ابو بکر کو، مدینہ خالی ہے، لوگوں کی نگاہیں مدینے پہ لگی ہوئی ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، عیسائی بھی للچائی ہوئی نگاہیں ڈال رہے ہیں، ایسی حالات میں آپ لشکر باہر بھیج رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جلال آمیز لہجے میں، پتہ ہے تمہیں، اگر میرے پیروں کو مدینے میں کتے بھی گھسیٹیں، جب بھی یہ لشکر تو روانہ ہوگا، یہ جھنڈا اللہ کے رسول نے باندھا تھا اور یہ لشکر روانہ ہو کر کرے، اور کر دیا روانہ۔ اور حضرت اسامہ سے کیا کہا؟ دیکھو اسامہ، اور پیدل چل کر کے ابو بکر صدیق چھوڑنے گئے کافی دور تک، اب وہ کہہ رہے ہیں بیٹھ جائے، کہہ رہے ہیں نہیں، غبار میرے پیروں میں پڑے گا اللہ کے راستے میں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے
کہ اسامہ عمر بھی تمہارے ماتحت ہے اور تم امیر ہو، اور عمر کی ضرورت مجھے ہے مدینے میں مشورے کے لیے، اگر تم اجازت دو تو ہم عمر کو روک لیں۔ یہ امیر ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور کم عمر بھی ہیں، اس کے باوجود صدیق اکبر ان سے اجازت مانگ رہے ہیں، انہوں نے اجازت دے دی۔ اسامہ کا لشکر تو گیا فتح یاب ہو کر کے، بڑی جلدی آیا اور سارے فتنے جو تھے وہ دب گئے، لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ کل ان کے نبی کا انتقال ہو گیا، آج یہ لشکر جا رہا ہے، ہم تو سمجھے گا کہ یہ ڈھیر ہو گئے، یہ تو باہر جا رہے ہیں۔ جب یہ باہر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب مدینہ خالی تھوڑی ہے، یہاں بھی بڑا لشکر ہوگا۔ یہ صدیق اکبر کی نظر تھی، یہاں تک کسی کی نظر نہیں پہنچی۔ تو غرضے کی حضرت اسامہ کون ہیں؟ چھوٹے بھی ہیں، کم عمر بھی ہیں، نوعمر بھی ہیں، اور لشکر کا امیر بنا دیا۔ اب سب ان کے ماتحت میں، سب ان کا کہنا مان رہے ہیں، کسی کو عار نہیں، اسامہ کو بنا دیا، ہم ان سے بڑے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ جب حضرت اسامہ کو سلام کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم ایھا الامیر، امیر صاحب السلام علیکم، اپنی زبان میں امیر صاحب السلام علیکم، یعنی زندگی بھر ان کو کیا کہتے تھے؟ امیر۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے امیر بنایا تھا اور آپ کی وفات اسی حال میں ہو گئی تھی۔ تو غرضے کی امیر کا معاملہ کیا ہے؟ اگرچہ حبشی غلام کو بنا دیا جائے، چھوٹے کو بنا دیا جائے، جب بن گیا تو پھر کیا کرنا چاہیے سب لوگوں کو؟ اس کی امارت قبول کرنا چاہیے اور اس کے ماتحتی میں کام کرنا۔ کب تک؟ جب تک وہ خلاف شریعت کام کا حکم نہ دے۔ اگر خلاف شریعت کا کام کا کوئی حکم دے تو پھر امیر کی بھی، بولو، امیر کی بھی نہیں مانی جائے گی اور فقیر کی بھی نہیں مانی جائے گی، نہ وزیر کی نہ بادشاہ کی۔ تو اللہ فرماتا کہ عورتیں دو طرح کی ہو گئیں، ایک وہ جنہوں نے اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیا، یعنی مردوں کو اپنا امیر، اپنا سربراہ مان لیا، ان کی ماتحتی میں رہنا قبول کر لیا، ان کا کہنا ماننے لگی، ان کی اطاعت کرنے لگی جائز کاموں میں۔ اللہ نے کیا کہا سنیے، فالصالحات، وہ نیک عورتیں، ان میں سے جو نیک عورتیں ہیں، قانتات، وہ پیروی کرنے والی ہیں، کہنا ماننے والی ہیں، کس کا؟ اپنے امیر صاحب کا۔ عورتوں کا امیر کون؟ شوہر۔ حافظات للغیب، ایک تو کہنا مان دی، دوسری ان کی صفت کیا ہے؟ حافظات، حفاظت کرنے والی۔ للغیب، غائبانے میں شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے، پھر بھی حفاظت کر رہی کس کی؟ اولاد کی حفاظت، شوہر کے مال کی حفاظت، شوہر کی عزت اور آبرو کی حفاظت۔ یہ نہیں شوہر صاحب جب تک ہیں جب تک تو بالکل رائٹ ٹائم، اور شوہر گئے اب کسی کی حکومت نہیں، امیر صاحب تھے گئے امیر صاحب، ہم ہی امیر ہیں، جس کو چاہا پیسہ دے دیا شوہر کا، اور جس کو چاہا گھر پہ بلا لیا، شوہر کو ناپسند ہے اس کا آنا، جب وہ چلے جائے تب آنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیانت ہے۔ ان میں سے جو اچھی ہیں اللہ فرماتا ہے صالحات، ان کی صفت کیا؟ قانتات، وہ شوہر کا کہنا ماننے والیاں ہیں، حافظات للغیب، اور غائبانے میں حفاظت کرنے والی ہیں۔ جو عورت غائبانے میں شوہر کی عزت اور آبرو مال کی حفاظت کرے تو شوہر کے سامنے نہیں کرے گی، شوہر کے سامنے تو اور زیادہ کرے گی۔ کیسے حفاظت کر رہی؟ اور یہ بھی سمجھ لیے گھر کی حفاظت کرنا اور نگرانی کرنا اور گھر کا پورا نظام برقرار رکھنا اور بچوں کی تربیت کرنا، ان کو پڑھانا اور لکھانا اور ان کے اسکول کے کام کو دیکھنا، ہوم ورک کو دیکھنا اور ناشتہ تیار کر، دنیا بھر کے کام یہ کس کے ہیں؟ عورتوں کے۔ وہ بیچاری کر رہی، یہ اتنے کام ہیں، یہ کام ایک عورت سے ہو نہیں سکتے۔ عورت صنف نازک کمزور مردوں کے مقابلے میں، ذمہ داری اس کی بہت بڑی ہے، لیکن ذمہ داری میں مردوں سے زیادہ آگے۔ ارے ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتا یہ جو عورتیں حفاظت کر رہی ہیں یہ کیسے کر رہی پتہ ہے؟ جب معلوم ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کو کام بھی کرنا ہے، یہ بوجھ بھی لے جانا ہے، تو کیا کرتا ہے آدمی؟ تھوڑا سا سہارا
لگا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کمزور ہیں، ان پہ ذمہ داری ہم نے ڈالی ہے، ہم ہی ان کو حفاظت کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ کیا کہا اللہ؟ حافظات، وہ حفاظت کرنے والی ہیں غائبانے میں، بما حفظ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی توفیق دینے سے اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ اور یہ تو وہی جانتا ہے جس کے گھر کی رکھوالی کرنے والی بیوی دنیا سے چلی گئی، اس سے پوچھئے گھر کا سارا نظام، ذرا بیوی موجود ہے مگر بیمار ہے، گھر کا نظام خراب، اور چلی جائے تو پھر یہ صدمہ بھی بڑا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت اہمیت معلوم ہوتی ہے کس کی؟ بیگم صاحبہ کی، اور زندگی بھر ہلکے میں لیتے رہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلی گئی تو پھر اللہ اکبر، اتنی قیمتی خاتون تھی، اتنا کام، اتنی ذمہ داری، اور ہمیں ہر چیز سے بے پرواہ کر دیا تھا اور بے فکر کر دیا تھا، اور سارے کام ہو رہے تھے، پورا اعتماد تھا، اب ہم کیا کریں؟ اب بیٹھ کے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شوہر صاحب قصیدہ پڑھ رہے ہیں بیوی کی شان میں، کیا میری بیگم صاحب بہت اچھی تھی، اللہ ان کو بخشے، جنت بخشے، ہزاروں میں ایسی عورت ایک ہوگی، انتہائی وفادار، انتہائی اذاشیار، انتہائی حساب رکھنے والی، انتظام کرنے والی، سلیقے والی۔ اب وہ لمبی چل رہی تعریف، اور زندگی میں بیوی کے سامنے ایک لفظ کبھی نہیں کہا کہ آپ ماشاءاللہ بہت سلیقہ آپ کو ہے، آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا، آپ نے بڑا تعاون کیا، آپ بڑی ذمہ دار ہیں، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ اگر زندگی میں ایک مرتبہ کہہ دیا ہوتا تو بیوی کا دل چھوٹا ہو جاتا نا، کیا ہوتا؟ وہ جتنا قربان اور قربان ہوتی، میری قدر ہو رہی ہے، لیکن یہ مزاج ہے ہم لوگوں کا، کیا جب تک نعمت رہتی ہے تو قدر نہیں ہوتی، نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے نعمت کے چھن جانے کے بعد۔ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، یعنی قدر کرنے کے لیے نعمت کے چھننے کا انتظار کریں، ہے کہ نعمت چھنے پھر قدر کریں گے۔ یہ عنایت غضب کی، یہ بلا کی مہربانی، اور میری خیریت بھی پوچھی کسی اور کی زبانی، زندگی میں کچھ نہیں، مرنے کے بعد لنترانی، مرنے کے بعد تو یہ مرض ہے، ہم سب کے اندر ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جس کا قدر ہے، جس کی جو خدمت ہے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ گھر مضبوط ہوتا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی اعتراف کرے، اور بیوی کی جو خدمات ہیں شوہر اعتراف کرے۔ دیکھیے کیسی خوبصورت زندگی چلتی ہے۔ اللہ صحیح فہم اور صحیح شعور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ یہ تو ہوئی وہ خواتین جو کیسی ہیں؟ جن کو قرآن نے کہا صالحات، اچھی، جنہوں نے شوہر کی امیری برتری تسلیم کر لی، اطاعت کرنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء، یہ نام بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے خیر النساء، عورتوں کا نام۔ خیر النساء کے معنی کیا ہیں؟ عورتوں میں سب سے بہترین عورت۔ تو آپ نے فرمایا خیر النساء امرأۃ، عورتوں میں سب سے اچھی عورت کون ہے؟ حضور فرما رہے ہیں، یہ تو اللہ نے فرمایا، اب اللہ کے نبی اس کی شرح فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا نظرت الیک سرتک، اذا نظرت الیہا سرتک، جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، وہ اس کو دیکھنے کے بعد خوشی ہو، یعنی افسوس نہ ہو۔ جب کہیں بازار ان کو جانا ہوا یا کسی تقریب میں جانا ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو بنایا اور سنوارا اور خوب سجایا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ باہر شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں، تقریب میں جا رہی ہیں، اور اتنا اہتمام۔ اور گھر میں جو شوہر صاحب رہتے ہیں تو پھر کیا ہے؟
کوئی اہتمام نہیں. کپڑے گندے ہیں تو گندے ہیں، میلے ہیں تو میلے ہیں، خدا کا سب کچھ دیا ہے، کوئی اہتمام نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کچھ دیا. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں مہندی نہیں ہے؟ تمہارے ہاتھ میں مہندی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک رہے ہیں. یہ تو مردوں کا ہاتھ معلوم ہو رہا ہے. یہ اسلام ہے، اس میں ہر پہلو کے اوپر نظر ہے، زندگی کے ہر پہلو پہ نظر ہے. یہ قرآن ہے، یہ بڑا حسین مذہب ہے. ایک ایک نوک پلک بالکل درست ہے. اگر اس کے مطابق زندگی ہو تو پھر کیا کہنے اس زندگی کے، وہ تو دنیا ہی میں کیا ہے؟ جنت ہے. پھر فرمایا وَإِذَا أَمَرْتَ اطاعت کا، اور جب تم اسے حکم دو کسی کام کا تو فوراً مان لے. اللہ کے رسول اچھی عورت کی صفات بیان فرمائے. وَإِذَا غِبْتَ حَفِظَتْ کا، اور جب تم گھر پہ موجود نہ ہو تو ایسا لگے تم گھر پہ موجود ہو، کوئی ٹینشن نہیں، جان و مال و عزت اور آبرو سب محفوظ. یہ آپ نے فرمایا. ایک روایت میں ہے من صلت خمسہا، جو خاتون 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھے، وصامت شہرہا، اور 1 مہینے کے روزے رکھ لے، وطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کا جائز باتوں میں کہنا مان لے. جنت کے 8 دروازے ہیں، میں ضمانت لیتا ہوں ایسی خاتون جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ اللہ کے نبی نے اس کی تشریح فرمائی فالصالحات کی. اللہ فرماتا دوسری قسم کی عورتیں کون ہیں، ان کا بھی بیان قرآن میں سنیے. سب ایک جیسی نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر وہ عورتیں ایسی ہوں جو شوہر کی امارت تسلیم نہ کریں، شوہر کا کہنا نہ مانیں، شوہر کی اطاعت نہ کریں، سرکشی کریں، تب کیا کرو گے؟ اس کا علاج اللہ بتا رہا. جو فرمانبردار ہیں، جو سنبھلے ہوئے ہیں، ان کو سنبھالنے کی ضرورت کیا؟ جن کے اندر کجی ہے اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اور جو ایسی عورتیں ہیں کہ تم کو ان کی بد دماغی کا اندیشہ ہے. کاہے کا؟ بد دماغی، یعنی یہ عورت جو ہے دماغ سے اگر چلتی تو صحیح معاملہ ہوتا، بد دماغ ہے. سرکشی کا اندیشہ ہو، سرکشی نافرمانی. اور اگر تم اندیشہ رکھتے ہو نشوزہن، ان سے بد دماغی کا، نافرمانی کا، سرکشی کا، تو پھر اللہ فرماتا اب ان کی اصلاح کرو. اور ان کی اصلاح کے 3 طریقے بتائے. ایک دم سے نہیں، ہم لوگوں کو تو ایک ہی آتا ہے آر یا پر، اس کے علاوہ کچھ آتی نہیں. یہ قرآن ہے کیا نہیں؟ قرآن میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَعِذُوهُنَّ، تو ان کو تم نصیحت کرو. کون نصیحت کرے؟ اماں دیکھیے انہوں نے ایسا کیا ہے. صبح صبح جو ہے شوہر صاحب اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں، اپنی بیوی کو، اماں دیکھیے انہوں نے ایسے کیا ہے. یا اس کے باپ کو بولا پتہ ہے تمہاری لڑکی نے، قرآن کہتا ہے یہ سب نہیں ہونا چاہیے، کسی کو نہ پتہ چلے. فَعِذُوهُنَّ، تم ان کو نصیحت کرو. گھر کی بات گھر ہی میں رہے، کسی تیسرے کو پتہ ہی نہ چلے کیا ہوا. ان کو سمجھاؤ. اطاعت پر فضیلت اور نافرمانی پر وعید. سمجھاؤ بھائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت شوہر کی اطاعت کرتی ہے جائز باتوں میں، جہاں کہیں ہیں وہاں جائز باتیں ہیں، تو فرمایا اس کے لیے پرندے ہوا میں، کیا چیز؟ پرندے ہوا میں، مچھلیاں پانی میں، فرشتے آسمانوں میں، درندے
جنگلوں میں، یہ سب دعا کرتے ہیں۔ اسے بتاؤ یہ فضیلت ہے، اور نافرمانی کی صورت میں اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا۔ اسے سمجھاؤ اکیلے میں، فعظوہن، ان کو سمجھاؤ۔ پھر قرآن کہتا ہے اگر اس سے ان کی حالت سدھر جائے، سمجھ میں آ جائے میں غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، اور ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا، جہاں جہاں گھروں میں اس طرح کے حالات ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ شریعت کے مسائل معلوم نہیں ہیں، ایک دوسرے کا حق، بولو کیا پامال ہو رہا؟ پامال کیسے ہوگا؟ ارے پتہ ہوا جبھی تو، پتہ ہی نہیں تو پامال ہو گئی۔ ایک دوسرے کے حقوق جانتے ہی نہیں ہیں، اور اللہ کا ڈر بھی دل میں نہیں ہے، اس لیے پامال ہو رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا جب اس کو قرآن اور حدیث کی بات بتائی، ہمیں یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات، یہ میری بات نہیں ہے، یہ ہے رسول کی بات۔ ایک خاتون ایمان والی ہو یا مرد ایمان والا ہو، اگر واقعی وہ ایمان والا ہے تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے آگے تو اپنا سر کیا کرے گا؟ جھکائے گا ہی۔ تو ان کو نصیحت کرو، پہلا اسٹیپ۔ دوسرا اسٹیپ سنیے، اللہ فرماتا ہے اور اگر اس نصیحت سے بھی ان پر اثر نہ ہو، وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، پرنالہ وہیں پہ گر رہا ہے، نصیحت کرنے کے بعد بھی، پیار سے سمجھانے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اب دوسری ٹیبلٹ کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنیے، اللہ فرماتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کو چھوڑ دو بستروں میں، چھوڑ دو سونے کی جگہوں میں، یعنی ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو۔ گھر چھوڑ دو نہیں کہا، کیا چھوڑ دو؟ ان کے ساتھ سونا چھوڑو، بستر الگ کر لو۔ یہ نہیں کہا گھر چھوڑ دو ناراض ہو جاؤ خفا ہو جاؤ، یہ تو گناہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمھا مما طعمت، وہی کھلانا جو تم خود کھاتے ہو۔ خود تو کھائے ٹنڈے کے کباب، اور گھر پہ آئے بیگم نے کہا کھانا، کہلے وہ تو ہم نے کباب کھا لیے تھے، خود تو کھا لی اور لے کے نہیں آئے، یہ غلط بات۔ ان تطعمھا مما طعمت، جو کھاؤ وہ کھلانا، وتکسوھا مما اکتسیت، اور جس قیمت کے کپڑے پہنو اسی قیمت کے کپڑے پہنانا۔ یہ غریب گھر کی، اس کو یہی دے دو، یہ نہیں، بیوی ہے، برابر کی شریک ہے۔ پھر آگے وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور ہوش میں رہو، کبھی چہرے پہ نہ مارنا، کبھی چہرے پہ نہ مارنا۔ اللہ کے بندے ہو تم، وہ اللہ کی بندی ہے، اللہ حاکم ہے تم دونوں کے اوپر، دیکھ رہا ہے وہ، اسی کا آرڈر ہے۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ، اور برا بھلا بھی نہ کہنا، گالیاں بک رہے ہو تم، ماں بہن کی گالیاں بیوی کو دے رہے۔ وَلَا تُقَبِّحْ، کبھی برا بھلا نہ کہنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ انسان بنو، درندے نہ بنو۔ اللہ نے بنایا انسان اور بنے ہوئے ہیں درندے۔ آپ بتائیے، درندوں نے کبھی نہیں کوشش کی ہم انسان بن جائیں ہیں، اور انسان درندہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہلے پتہ ہے آپ کو، گھر پہ جیسے جاتے ہیں بالکل ایسا لگتا ہے جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو، اور وہ اپنی فضیلت بتا رہا
اپنا کمال بتا رہا ہے. سارے لوگ ایک دم سے ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے اور سب قہقہے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی میں داخل ہوا سب خاموش سناٹا. تو ایک صاحب کہنے لگے اچھا تو آپ شیر بن کے جاتے ہیں، آپ چیتے بن کے جاتے ہیں، ہے نا، یہ درندگی ہے. تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ پہلا جو مرحلہ تھا وہ کیا تھا؟ نصیحت کرو. دوسرا مرحلہ کیا کہا؟ کہ ان کو خوابگاہ الگ کر دو، بستر الگ کر دو. کیا کہا؟ ان تطعمھا مما طعمتا، جو کھانا وہ کھلانا، اور جو قیمت کے کپڑے پہنتے ہو وہ پہنانا. یہ نہیں جو خود پہنتے ہو، بولو، وہ پہنانا، جو خود پہنو وہ پہنانا، ایسا نہیں. اگر ایسا ہوا تو اللہ کی لعنت ہے. لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسی کپڑے اور عورتوں جیسی نقالی کرتی ہیں، اور فرمایا ان عورتوں پر لعنت ہے جن کو خدا نے عورت بنایا مگر وہ مرد بننے کی کوششیں کرتی. ولا تضرب الوجہ، کبھی چہرے پہ نہ مارنا. ولا تقبح، کبھی برا بھلا نہ کہنا. ولا تہجر الا فی البیت، اور گھر میں بیوی کو تنہا چھوڑ کر، بولو، نہ چلے جانا. بستر چھوڑنے کا حکم ہے، گھر چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. گھر بنا، گھر اگر چھوڑ دیا تو بیوی کا غم بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اور جتنا فساد پہلے تھا اس سے زیادہ فساد بھی ہو سکتا ہے. اب گھر ہی چھوڑ دیا، جو کچھ تھا دباؤ وہ بھی ختم ہو گیا. یہ شریعت کا نظام ہے، شریعت کی حسین تعلیم ہے. اللہ فرماتا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کو چھوڑ دو لیٹنے کی جگہوں میں. یہ دونوں جو یہ سزائیں ہیں، تنبیہ ہے، یہ شریفانہ سزائیں. کیسی ہیں؟ شریفانہ. اور شریفانہ سزائیں کس کے لیے کافی ہوں گی؟ جو آدمی شریف نہ ہونا. بولو، یہ شریفانہ سزائیں ہیں، اور یہ اسی کے لیے کافی ہوں گی جو فطرتاً شریف ہے. اس کے لیے ڈوبنے کے لیے دریا کی ضرورت نہیں ہے. ڈوبنے والے میں بس تھوڑی سی غیرت چاہیے. ڈوبنے والے میں بس تھوڑی سی غیرت چاہیے. قطرہ کافی ہے، سمندر سامنے ہو یا نہ ہو. غیرت ہے، میاں اتنا بہت ہو گیا، شوہر ناراض ہے اس کا مطلب، اور ناراضگی ہے تو آرے چل رہے ہیں، اتنا کافی. اللہ فرماتا ہے اگر اس سے کام بن جائے تو کام بن جائے، اگر اس سے بھی کام نہ بنے، اگر اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑے ان کی سرکشی میں، ان کی نافرمانی میں، ان کی خودسری میں، ان کی بد اخلاقی میں، بد مزاجی میں، تو تیسرا اسٹیپ سنیے وہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تم ان کو اعتدال کے ساتھ تنبیہ کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے مارو. لیکن وہی بات ہے کہ جہاں پہ ضرورت ٹیبلٹ کی ہے وہاں اگر آپریشن کرو گے تو کیا ہے؟ ظالم ہے وہ آدمی. آپریشن کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ جب ٹیبلٹ وغیرہ سے کام نہیں چلتا. آخر اسٹیج ہے وہ، جب وہ دونوں سزائیں ناکام ہو جائیں تو فرما تیسری چیز کیا ہے؟ تنبیہ کرنے کے لیے ان کو تم مارو. لیکن یہ مارنا بھی کیسا ہے؟ جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے، ایسا نہ ہو. لکھا ضرباً غیر مبرح، ایسی ضرب ہو جس سے اندرونی کسی حصے پر چوٹ نہ آئے، نہ جسم پر زخم ہو، نہ اس کا نشان پڑے، نہ اس کا نشان پڑے. اب غصہ بھی ہے اور مارنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ پابندیاں بھی ہیں کہ میاں کچھ ٹوٹے بھی نہیں، زخم بھی نہ آنے پائے، نشان بھی نہ پڑنے پائے، تو پھر
تولنے میں کافی دیر لگی، اور جب تک غصہ کیا ہو جائے گا، دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا۔ اس کی اجازت، پہلے اس کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو 2 عمل ہیں وہ تو قول سے بھی کیے، عمل سے بھی کیے۔ کون سے؟ ناراضگی کا اظہار کیا آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی ٹوکا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تم نے جو بات کہی یہ صحیح نہیں۔ لیکن تیسرا جو عمل ہے کیا، پٹائی والا، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا، اور آپ نے فرمایا لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں سے اچھا آدمی عورتوں کے اوپر ہاتھ، بولو، اٹھائے گا نا؟ تم میں سے اچھا آدمی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، حضور نے کہا۔ اب آدمی کیا بننا چاہتا ہے، اچھا یا خراب؟ اب خراب بننا ہو تو جاؤ، اللہ کے نبی نے اچھے ہونے کی سند دے دی، کہا اچھا آدمی نہیں کرے گا، ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر اس میں یہ بھی دیکھو جرم جو ہے چھوٹا ہے یا بڑا، بعض جرم چھوٹے ہوتے ہیں ان کی معمولی سزا ہوتی ہے، بعض جرم اس سے بڑے ہوتے ہیں ان کی اس سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ یہ جو مارنے والی سزا ہے یہ چھوٹے موٹے جرم کی نہیں ہے، کوئی سخت ترین قدم اٹھ گیا، بڑی بدنامی والا کوئی کام ہو گیا، یا کوئی اور اس طرح کی بات پیش آ گئی تو اس کی اجازت ہے، پہلے اجازت نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، تو عورتیں جو تھیں وہ مردوں کے اوپر شیر ہو گئیں، جری ہو گئیں۔ اب مارنا تو منع ہو گیا، اب جو جی چاہے کرو، مار تو سکتے نہیں صاحب، برس ہی سکتے ہیں، گرج سکتے ہیں، برس نہیں سکتے، تو اس لیے وہ شیر ہو گئی، شیر ہو گئیں۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں، وہ دیکھیے باقاعدہ وہ عورتیں شیر ہو گئیں اور وہ سو رہے۔ کیا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، وہ کسی بات پر اختلاف ہو گیا بیوی سے، اور بات اتنی ناگوار گزری کہ انہوں نے ایک تماچا مار دیا، اور جب تماچا مار دیا تو بیوی کے گھر والے شکایت لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ زیادتی ہے، اس کا بدلہ ہونا چاہیے، قصاص میں شوہر کے بیوی بھی مارے۔ آپ نے کہا مگر اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، کون سی؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، ان کو تنبیہ کرنے کا حق حاصل ہے، تادیب کا اختیار حاصل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نے تو کچھ اور چاہا تھا مگر اللہ نے کچھ اور چاہا، تو ارشاد فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مارے آدمی۔ لیکن یہ مارنے میں بھی آزاد نہیں، اس کو بھی پابند کر دیا، اور یہ آخری علاج تھا۔ پھر کیا فرمایا؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں، راہ راست پر آ جائیں، بد دماغی بد اخلاقی چھوڑ دیں، تو اللہ کیا کرا؟ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے اوپر تم راستہ بہانہ ان کو مارنے کے لیے مت تلاش کرو، ان کو ستانے کے لیے بہانہ مت تلاش، پیچھے مت پڑو، اب چشم پوشی کرو، اب نظر انداز کرو، اب ٹوہ میں مت لگو، اب بال کی کھال نہ نکالو، بہانہ اچھا تم نے یہ کیوں کہا تھا، اب تو بات ختم ہی ہو گئی، اب پرانے مردے پھر سے جو گڑے ہوئے ہیں پھر سے زندہ کیے جا رہے، کاہے کے لیے؟ کہ پھر بات بڑھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں اختیار دیا گیا تنبیہ کرنے کے لیے، مگر یہ نہ سوچنا کہ عورتوں پر تمہیں حاکم بنایا گیا ہے مگر تمہارے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، یہ ذہن میں نہ آنے پائے تمہارے۔ کیا کہا آگے سنیے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیٰ کبیرا، واقعی اللہ بلند ہے اور بڑا ہے، تم اگر حاکم ہو
تو تم دونوں پر اللہ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا حاکم ہے۔ تم اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر گرفت کرو گے تو تمہاری غلطیاں تو تھوڑی نہیں ہیں، اللہ اگر گرفت کرنے پہ آ گئے تو پھر کہیں کے بھی نہیں رہو، ہوش میں رہو۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے، بندے سے گناہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی نا، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، اور اس کے بعد بندہ پھر کیا کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے سچی، تو اللہ کیا کہتا ہے، بھاگ جاؤ، نہیں معاف کرے گا۔ ایسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، معاف کرو۔ اتنی قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے۔ لہذا بیوی سے غلطی ہو گئی، اگر اس نے معذرت کر لی تو پھر معاف کر دو، اگر اللہ سے معاف کروانا ہے تو معاف کر دو۔ وہ یاد ہے قصہ کھچڑی والا، یاد ہے؟ ارے کھچڑی والا قصہ یاد ہے؟ کچھ یاد ہی نہیں رکھتے، سبق ہے پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہنے بڑا اچھا معاملہ ہوا، اللہ نے معاف کر دیا، بچ گئے ہم تو بس۔ کہنے کیا چیز کام آئی؟ کہنے کچھ نہیں، ایک دن کھچڑی بنی تھی گھر میں اور بھوکے بہت تھے، اور اس کے بعد بھوک شدت کی، اور کھانے میں صرف کھچڑی، اور کھچڑی میں بھی ڈبل نمک پڑا ہوا، تو غصہ تو بہت آیا، مگر فوراً خیال آیا، بے خیالی میں ہو گیا ہوگا، چلو اللہ نے کہا تم نے میری بندی کو معاف کیا، جاؤ ہم نے بھی تمہیں آج معاف کر دیا۔ اس لیے اللہ فرماتا تمہیں بنایا تو حاکم ہے مگر تم آزاد نہیں ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، سزا دے رہے ہوں گے، پیچھے سے آواز آئی لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْكَ۔ اللہ تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی غلام کو تم سزا دینے پر قدرت رکھتے ہو۔ اب یہ آواز تو سنی، پیچھے پلٹ کے دیکھا کون ہے، فَإِذَا هُوَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول کھڑے ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا، اس خیال سے کہیں اللہ کے وہاں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ہوا گھریلو نظام کا حال، بیوی کی اصلاح کا حال، اگر وہ بد دماغی، بد اخلاقی، خود سری کریں تو کہا پہلے کیا ہونا چاہیے، ایسی اصلاح کرو کسی کے کانوں کان خبر نہ ہو، خود ہی اصلاح کرو، اور اصلاح کی 3 منزلیں بتائیں۔ اس کے بعد کیا کہا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ساری دوائیں ناکام، کسی طرح حالات سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، ضد۔ اگر ایسی نوبت پیش آ جائے کہ وہ لوگ اب آپس میں سلجھا نہیں پائیں گے تو کوشش یہ کرو یہ بات اب کہاں جائے گی، گھر سے نکلے گی ضرور، اور گھر کی بات گھر سے نکلی تو پھر بدنامی ہوگی۔ لہذا گھر سے نکلے مگر کوشش یہ کرو کہ یہ گھر سے نکلنے کے بعد بھی رہے کہاں، اپنے ہی رشتہ داروں میں رہے، عام پبلک میں نہ پہنچے، عام لوگوں میں نہ پہنچے۔ اس کا کیا طریقہ ہے، قرآن سے سنیے اللہ کیا کہتا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں اندیشہ ہو ان دونوں کے درمیان میں مخالفت کا، ضد کا، شوہر کے درمیان میں، اب یہ ضد پہ آ گئے، بات بنے گی نہیں، کیسے ہوگا پھر، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو بھیجو ایک انصاف کرنے والے، تصفیہ کرنے والے اور سلجھانے والے کو شوہر کے گھر والوں میں سے، متعلقین میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک فیصلہ کرنے والے، تصفیہ کرنے والے، سلجھانے والے کو عورت کے رشتہ داروں میں سے۔ لفظوں پہ غور کیجئے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہا ہے کس کو بھیجو، حکم، حکم کا مطلب سلجھانے والا،
الجھانے والا نہیں، کون ہونا چاہیے؟ سلجھانے والا دونوں طرف سے۔ اور سلجھانے والا کون ہوگا؟ جس میں دو باتیں ہوں، ایک علم ہو، دوسرے ایمانداری ہو۔ علم ہو اور ایمانداری ہو، ایسا آدمی منتخب کرو۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو بجائے ڈور سلجھنے کے کیا ہوگا؟ اور الجھے گی۔ اور یہ جو منصف بھیج رہے ہو یہ باہر سے نہ بلاؤ، شوہر کے رشتہ داروں میں سے، بیوی کے رشتہ داروں میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو رشتہ دار ہیں یہ رشتہ داروں کو زیادہ اچھی طرح جانتے بھی ہیں، نہیں جانتے؟ دوسروں سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوسرے رشتہ داروں میں جو ہمدردی ہوتی ہے وہ باہر والوں میں نہیں۔ اللہ فرماؤ ان دونوں کو بھیج دو۔ وہ لوگ کیا کریں سنیے، فرما ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے، کاہے کا؟ بات بن جائے، بگڑے نہیں، رشتہ سلجھ جائے، اگر نیک نیتی کے ساتھ وہ لوگ اس کی کوشش کریں گے، اللہ فرماتا یوفق اللہ بینہما، تو اللہ دونوں کے دلوں میں موافقت پیدا کر دے گا، اور نفرت کو اللہ محبت سے کیا کر دے گا؟ بدل دے گا۔ اور اللہ قادر ہے، نہیں قادر ہے اس پر۔ اس کا مطلب اگر دونوں گئے اور بات بگڑ گئی، اس کا مطلب کیا؟ دونوں میں سے کسی میں کھوٹ ہے، نیک نیت نہیں ہے، یا تو علم نہیں ہوگا، یا پھر ان کے اندر دیانت نہیں ہوگی کہ ہم کیسے دب جائیں، بعد میں یہ لوگ تانے دیں گے تم کچھ بولے نہیں اور تم نے ہماری طرف سے کچھ کہا نہیں ہے۔ تو یہاں یہ سب سوچنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیما خبیرا، اور اللہ علم والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے، یعنی دونوں میں جوڑ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کو جوڑ پیدا کرنے کے طریقے آتے ہیں، معلوم ہیں، اور اللہ جوڑ پیدا کرنے والوں کے دلوں میں وہ طریقے ڈال دے گا کہ اس طرح بیوی سے بات کرو، اس طرح شوہر سے بات کرو، دونوں کا قصور دیکھو، دیکھو حماقت کس کی ہے اس کو سمجھا دو، بیجا تشدد سختی کس کی ہے، شوہر کی ہو سکتا ہو، اس کو سمجھا دو، تو کیا ہوگا؟ معاملہ بن جائے گا۔ اور اگر دونوں کو یقین ہو کہ نہیں اب تو سلجھنے والا معاملہ ہے ہی نہیں، تو پھر تفریق کا فیصلہ کر دو، بھائی تم اپنے گھر پہ ہو، تم اپنے گھر پہ، اور اسی میں خیر ہوگی کہ یہ اس کا کہیں اور رشتہ ہو جائے گا، اس کا کہیں اور رشتہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کوشش کریں گے صلح کی تو کیا ہوگا؟ صلح ہی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کے ایک معاملے میں دو آدمیوں کو بلایا، شوہر بیوی کا جھگڑا تھا، اور کہا ایک بیوی کے رشتہ دار اور ایک شوہر کے رشتہ دار۔ پھر کہا کہ پتہ ہے تمہیں کاہے کے لیے جا رہے ہو؟ دونوں میں صلح اگر ہو سمجھنا مناسب تو صلح کرانا، اور اگر دونوں کی جدائی مناسب ہو تو پھر جدائی کرا دینا۔ تو وہ گئے، تو بیوی نے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ شوہر سے پوچھا، شوہر صاحب کہنے لگے دیکھیے جدائی کا فیصلہ تو منظور نہیں ہے، باقی سب ٹھیک، چاہے پیسے لے لو، جرمانہ لے لو، مگر جدائی کا فیصلہ نہ کرنا۔ حضرت علی نے فرمایا یہ غلط ہے، جس طرح بیوی نے حوالے کر دیا جو تم فیصلہ کرو گے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں منظور ہے، ایسے تمہیں بھی راضی ہونا پڑے گا کہ جو فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا وہ ہمیں منظور ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ وقتی طور پر صلح ہو گئی، بعد میں پھر وہی تماشا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ سارے مسائل اللہ نے بیان کیے، کتنے زندگی کے اہم ترین مسائل، ارے ہیں نہیں، ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ یہ مردوں کو بھی مضامین سننا چاہیے اور عورتوں کو بھی سننا چاہیے۔ علم ہوگا تو پھر عمل ہوگا، اور علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور اللہ فرماتا کیسے عمل کیسے ہوگا؟ عمل ہوگا کیسے؟ اللہ کا خوف دل میں ہو،
اللہ کا خوف دل میں ہو۔ اللہ کا خوف کیسے ہوگا سنیے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ کا حق ادا کرو، اور جو آدمی اللہ کا حق ادا کرے گا وہ بندوں کے بھی حق ادا کرے گا، اور جس نے اللہ ہی کے حق نہ ادا کیے تو بندوں کے حق کہاں سے ادا کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلی چیز، شوہر ہو یا بیوی ہو، کیا کرو؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ہر حکم کو ماننے والے بنو، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانے والے بنو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، مرد ہو یا عورت ہو، انسان ہو یا جن ہو، کوئی خدا کا پارٹنر نہیں، اور ریاکاری بھی نہ کرو۔ کیا چیز؟ یہ بھی شرک ہے۔ نماز لمبی پڑھ لی، لوگ دیکھ رہے ہیں تو لمبی ہو گئی، کوئی نہیں مسجد میں تو بڑی جلدی مسجد کے باہر، یہ شرک ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ نے پہلے بیوی کے شوہر کا حق بتایا، اب کس کا حق بتا رہا ہے؟ اپنا حق، اپنے حق کے بعد درجہ بدرجہ کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کیا ہے؟ اگر مالی ضرورت ہو تو مال سے خدمت کرو، اگر جسمانی خدمت کی ضرورت ہو تو جسمانی خدمت کرو، اور ان کا دل نہ دکھاؤ، ان سے زور سے بے ادبی کے ساتھ بات بھی مت کرو، کوئی ایسا کام بھی نہ کرو جس کی وجہ سے ان کا دل دکھے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کی بات سننے کے بعد اف بھی مت کہو۔ اف گالی تھوڑی ہے، اف گالی ہے۔ اف کا مطلب کیا ہوا بتائیں؟ ماں باپ نے کوئی بات کہا اوفو، اب اوفو کا مطلب یعنی ہمیں ناگوار گزرا جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، بس گالی والی نہیں ہے، مگر یہ بھی حرام ہے۔ جب یہ حرام ہے تو پھر گالی دینا کتنا بڑا حرام ہوگا، اور ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا ہوگا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ جو کچھ نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور لیکن دنیا میں آنے کا ظاہری سبب کون ہوتا ہے؟ ماں باپ ہوتے ہیں، اور جوانی تک کے سارے مرحلے کون جھیلتا ہے؟ ماں باپ۔ ان کا بڑا حق قرآن میں، حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ قرآن میں کئی جگہ ہے اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق کیا کہا؟ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، بولو، اپنے ماں باپ کا کیا کرو؟ وہ پیچھے بیٹھے ہیں، کیا کرو؟ اپنا میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا۔ ماں باپ ہی کا ذکر آیا، اس کے علاوہ کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ تمہاری جنت ہے، یہی جہنم۔ ان کی خفگی سے خفا اللہ ہے، یہ اگر خوش ہیں تو خوش اللہ ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ان کو محبت کے ساتھ دیکھنا ایک حج مقبول اور ایک عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ کس کو؟ کسی کو دیکھنے میں ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کو بھی اگر دیکھو گے تو حج مقبول اور عمرے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ثواب اگر ملے گا تو کیسے ملے گا؟ بولو، صرف ماں باپ کو دیکھنے سے۔ اس سے اہمیت کا اندازہ لگاؤ۔ کسی کو دیکھو، یہ ثواب نہیں اللہ نے رکھا ہے۔ یہ اگر ملے گا تو کیسے ملے گا؟ ماں باپ کو محبت کے ساتھ دیکھنے پر جب یہ ثواب ہے تو ان کا دل خوش کرنے پر، ان کی خدمت کرنے پر کتنا ثواب ہوگا۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جنہوں نے 75 حج کیے ہیں مگر پھر بھی اپنی ماں باپ کو ستا رہے ہیں۔
غریب لوگ ہیں، روز حج کرو، روز عمرہ کرو، اور ایسا حج ایسا عمرہ جو بالکل اللہ کے وہاں سے قبول بھی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں اور جن کے باپ زندہ ہیں۔ جن لوگوں کے زندہ ہیں ابھی جا کے کیا کرنا، حج عمرہ کر لینا جا کے۔ کیا ارادہ ہے؟ ارے کیا ارادہ ہے؟ کرے خدمت کرنا ماں باپ کی۔ ارے محبت کے ساتھ جا کے دیکھو گے تو حج جو مقبول و عمرے کا ثواب ملے گا۔ پھر محبت کے ساتھ دیکھا تو مگر اماں نے کہا بیٹا ذرا پانی پی لو، کل ٹائم نہیں ہے، تو سارا ثواب کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا۔ کہلے اس میں کوئی کام نہیں ہے، یہ بہت آسان نسخہ ہے۔ کیا؟ خالی دیکھنا ہے، نہ محنت نہ مزدوری نہ پیسہ خرچ ہونا نہ کچھ، خالی دیکھ رہے ہیں ماں باپ کو۔ خانہ کعبہ ہے، نہ وہاں طواف کر رہے ہیں نہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ خالی خانہ کعبہ کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور میٹر چل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ ایسے ماں باپ کو خالی دیکھ رہے ہیں محبت کے ساتھ، اور حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، اور جتنے مرتبہ دیکھو اتنے مرتبہ حج و عمرے کا ثواب۔ میاں کتنے حج عمرے کرو گے؟ کتنے حج عمرے کرو گے؟ بڑی سعادت ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے ماں باپ حیات ہو، جتنے چاہیں حج کریں اور جتنے چاہیں۔ اب وہ تو عمرے پہ جانے کے لیے سعودی حکومت کیا کہہ رہی، اتنی جلدی نہیں آنے دیں گے، ہے نا؟ عمرے پہ پابندی، حج بھی 5 سال سے پہلے مت جاؤ، اس پہ پابندی ہے نا؟ اس کے لیے پیسہ ضروری ہے، پھر کرونا وغیرہ نہ ہو یہ بھی ضروری ہے، جب بھی جاؤ حج کرنے عمرہ کرنے جا پاؤ گے۔ مگر یہ ماں باپ کو دیکھ کے حج و عمرہ ایسا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، نہ پیسے کا خرچ ہے نہ موسم کی قید ہے، کچھ نہیں ہے، کتنا آسان ہے۔ اگر خالی اتنا ہی کہہ دیا جاتا کہ میاں ماں باپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اگر کہہ دیا جاتا کہ ان کے دیدار سے حج مقبول و عمرے کا ثواب ملے گا، خالی اتنا ہی کہہ دیا جاتا، ان کی فضیلت کے لیے بڑی بات۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، حضور کا زمانہ پایا، اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کی، اور حضرت عمر سے فرمایا ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ اویس قرنی نے کیا کیا تھا؟ بولو کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کی زیارت کرنے نہیں گئے، اس کی وجہ سے ان کو اتنا اونچا مقام ملا۔ صحابہ کے بعد سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے، کس کا ہے؟ حضرت اویس قرنی کا ہے۔ اگر چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ صحابی ہو جاتے۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ کیا اپنا فائدہ دیکھو، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، کوئی مسئلہ نہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ کتنے لوگ حج کرنے جاتے، کتنی عورتیں جاتی ہیں بغیر محرم کے، جی چاہ رہا ہے۔ اویس قرنی اللہ کے نبی کی زیارت کرنے نہیں جا رہے ہیں، اس سے بڑی دولت اور نعمت کیا ہوگی؟ کیوں؟ اللہ کے نبی اس سے خوش نہیں ہوں گے، اس سے خوش ہوں گے جو ہم کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ دولت موجود ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ماں باپ جلدی معاف کر دیتے ہیں، ہے نا؟ اور اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے تو کہ ان کو ہدیہ دیا کرو روز۔ کیا کرو گے؟ ماں باپ چلے گئے، ان کو ہدیہ دیا کرو روز۔ جب کوئی آدمی کسی کو ہدیہ دیتا ہے تو اس سے آدمی کو نفرت پیدا ہوتی ہے نا، بولو نا، کیا ہوتا ہے؟ کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، وہ ہدیہ دے رہا ہے، محبت پیدا ہو رہی ہے۔ اجنبی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اولاد ہدیہ دے ہیں اور ماں باپ کو روز دے اور روز دے اور روز دے تو کیا ہوگا؟ محبت ہوگی نہیں ہوگی۔
یہی سب سے اچھی خدمت ہے۔ زندگی میں تو کر نہیں پائے، ہدیہ دے نہیں پائے، اب جو قیمتی ہدیہ ہے وہ کیا ہے؟ ان کو ثواب پہنچانا، ان کو ثواب پہنچانا۔ غریبوں کی مدد کی، ماں باپ کو ثواب پہنچے۔ مسجد میں کچھ پیسہ دیا، ماں باپ کو ثواب پہنچے۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے بخش دیا، یہ بھی کم ہے، اس سے بھی عاجز ہے آدمی، یہ تو ہو ہی سکتا ہے۔ اور صرف ماں باپ نہیں، جتنے لوگ ہیں ان سب کو جب بخشیں گے تو وہ لوگ سب کیا، سب خوش ہو جائیں گے۔ ارے ہوں گے نہیں، اپنوں نے بھلا دیا مگر فلاں نے مجھے یاد رکھا۔ اور جب دوسروں کو بھلا چاہو گے تو اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ اس کا بھلا چاہتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ مہربانی کرو گے، مہربانی ملے گی کس کی؟ اللہ کی مہربانی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا